صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے میرے تن من وچ خوشبوواں مہک دیاں 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 بھی آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں ویکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے ویکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے اور مل کے پڑھنے اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا 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 بھئی جڑے کھیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے آقا جڑے کھیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں اج صدقہ دے سانو کرماں والیاں دا اج صدقہ دے سانو کرماں والیاں دا بھئی جڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے جڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے برکات نے قرآن مجید میں ایک سورہ مبارک نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ النحل اور ایک سورہ مبارک ہے جس کا نام ہے سورہ النمل سورہ نحل کے حوالے سے ہم نے پہلے درس اخلاق یہاں پہ دیا ہے شہد کی مکھی کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا اہم ہے بہت خوبصورت ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے بڑی توجہ سے اسے سمجھیے گا اس کا تعلق ہے ایک واقعے کے ساتھ جو سورہ النمل میں ہے نمل کا معنی ہوتا ہے نملتن چیونٹی پنجابی میں جسے ہم کیڑی کہتے ہیں تو چیونٹی کے عنوان سے پوری ایک سورت ہے قرآن مجید میں اس میں ایک وادی نمل کا تذکرہ ہے چیونٹیوں کی وادی قرآن مجید میں ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر وادی نمل کی طرف آئے قالت نملتن تو ایک چیونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم
اے چیونٹیوں جلدی کرو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان و جنود، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکری وہ تمہیں کچل ڈالیں. وہم لا یشعرون، اور بے خبری میں تم ماری جاؤ، یعنی وہ گزریں اور ان کی توجہ اس طرف نہ رہے اور تم کچل دی جاؤ. فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس چیونٹی کی اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. آج کا ہمارا جو درس اخلاق ہے وہ ہے چیونٹی کے اخلاق حسنہ. چیونٹی سے ہم کچھ اخلاق سیکھیں. اس کے اندر کچھ راز ہیں، کچھ موتی ہیں جو مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہم اس میں سے چن لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو چیونٹی ہے نا، اس کا ایک اخلاق ہے. کیا؟ اس کا ایک اخلاق ہے عذر خواہی، دوسرے کے لیے گنجائش نکالنا، دوسرے کو سیف رستہ دینا. کیسے؟ یہ پہلا اخلاق میں بیان کر رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ابھی 5 کلومیٹر دور ہے، اور یہ جو چیونٹیوں کی ملکہ ہے، بڑی چیونٹی، یہ چھوٹی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لوگ جو ہیں وہ لا یشعرون، بے خبری میں کہیں نہ تمہیں کچل دیں. بے خبری میں کہیں نہ کچل دیں. چیونٹی نے ان کو بچایا بھی ہے اور ساتھ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی پوزیشن کو بھی واضح کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اور نبی کے صحابی ہیں. جان بوجھ کر چیونٹی پہ ظلم نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر چیونٹی پہ ظلم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے گزر رہے ہوں، لشکر ان کا بہت بڑا ہو اور وہ اپنے کسی ذکر میں، کسی فکر میں مشغول ہوں اور تم بے خبری میں ماری جاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر سے جو کچھ ہونا تھا تو اس چیونٹی نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی اور گنجائش بھی نکال دی کہ ان کا گناہ نہیں ہوگا، ان کی غلطی نہیں ہوگی. اگر تم ماری گئیں تو اس لشکر کا کوئی گلہ نہیں ہوگا، ان کی خطا نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں دوسروں کے عذر کے لیے رستہ نکالنا. یہ بہت بڑا اخلاق ہے. ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، فیلڈ میں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں. ایک شخص اگر تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو دوسرا بندہ وہاں پہ تیلی لگانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی تو عادت ہی یہی ہے، یہ پکا مجرم ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. اس کی بجائے ایک شخص اگر چیونٹی کے اخلاق حسنہ سے سبق سیکھے تو وہ یہ کہے یہ لیٹ آیا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کی گاڑی بھی پنکچر ہو سکتی ہے، اس کے گھر میں کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے. یا کوئی شخص اگر اپنے کسی سے، باس سے یا کسی سے کہیں تلخی میں آ گیا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، غصے میں آ گیا یا کوئی جذباتی ہو گیا، تو وہاں پہ دو پہلو ہیں. ایک ہے کہ کام کو چوک دینا کہ بندہ جو ہے یہ ہے ہی ایسا. دوسرا ہے کہ آپ اس وقت اس بندے کی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جی بندہ تو ٹھیک ہے، آج کوئی پریشانی ہوگی، یہ بندہ ایسا نہیں ہے، یہ جو جذباتی ہوا ہے نا، یا تو بلڈ پریشر اس کا اپ ہو گیا ہے، یا شوگر کا مسئلہ ہے، یا اس کو کوئی نہ کوئی وجہ بن گئی ہے، ورنہ بندہ ایسا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری ایسے نہیں ہیں کہ وہ کچل کے چلے جائیں، لیکن کہیں بے خبری میں ایسا نہ ہو جائے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ کہ بندہ مومن کے اخلاق یہ ہونے چاہیے کہ اس کا کوئی بھی بھائی اگر اس پر کبھی کوئی مشکل وقت آ گیا ہے
تو آپ کا اس وقت یہ حق اور ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی پوزیشن کو صاف کرتے ہوئے اسے اس رستے سے نکال دیں، نہ کہ اسے اور پھنسا دیں، یہ نہ کریں، بلکہ اس کو اس رستے سے نکال دیں۔ یہ چیونٹی کے اخلاق ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسرا اخلاق، چیونٹی ملکہ ہے، فاخرہ، تاخیہ یا منذرہ اس کا نام ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ آ رہا ہے، اس نے اپنے جتنے باقی قبیلے کے لوگ ہیں، سنگی ساتھی ہیں، اس نے ان کا بھلا چاہا اور فوری طور پہ کہا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، تم میں سے کوئی ماری نہ جائے۔ یہ ہے دوسرا اخلاق کہ ہر حال میں دوسرے کا بھلا چاہنا۔ جب کبھی دیکھیں کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی شخص سے خطرہ ہے، کسی قوم سے خطرہ ہے، کسی فتنے سے آپ کو خطرہ ہے، تو اس وقت جس کو اندازہ ہے کہ اس فتنے سے خطرہ ہے، اس کا حق ہے کہ اپنی چیونٹیوں کو بتائے، اپنے قبیلے کو بتائے، اپنے لوگوں کو بتائے کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، سائیڈ پہ ہو جاؤ، یہ دجالی فتنہ ہے، اس سے بچو، ورنہ تم رگڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ تو چیونٹی کا بھی یہ اللہ نے اسے بھی اتنا شعور دیا ہے کہ جب اسے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا کہ میرے قبیلے اور میری چیونٹی کے لیے، میرے خاندان کے لیے یہ ایک لشکر آ رہا ہے، کہیں اس میں سے کوئی مسلی یا ماری نہ جائیں، تو اس نے فوری طور پر خیر خائی کا حق ادا کرتے ہوئے ان کا بھلا چاہا اور انہیں اپنے اپنے بلوں میں بھیج دیا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی گلی میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی مسجد میں، اگر کوئی امام مسجد ہے، اگر کوئی خطیب ہے، اگر کوئی پیر ہے وہ اپنے مریدوں کے لیے، اگر کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے، اگر کوئی دکاندار ہے وہ اپنی دکان کے اندر اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے زیر سایہ، زیر کفالت جتنے لوگ ہیں وہ کوشش کرے کہ انہیں ہر فتنے سے بچائے، ہر طوفان سے بچائے، ہر مشکل سے بچائے، مشکل وقت سے بچائے، اور وقت سے پہلے انہیں آگاہ کر دے، خطرے کے آنے سے پہلے اگر اسے خبر مل گئی ہے تو اسے آگاہ کر دے۔ یہ دوسرا اخلاق ہے۔ تیسرا اخلاق، چیونٹی محنتی ہے، محنت کرتی ہے، سستی نہیں کرتی۔ آپ نے چیونٹی کو کبھی بھی کسی ایک جگہ پہ ٹھہرے نہیں دیکھا ہوگا۔ چیونٹی کو جب دیکھیں گے متحرک دیکھیں گے، چل پھر رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ چیونٹی ہڈ حرام نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ویلے بیٹھ کے کھانا یہ ہمارے معاشرے کا ترہ امتیاز ہو چکا ہے، کام نہیں کرنا اور ہر چیز مل جائے، نہیں۔ چیونٹی سے ہم یہ اخلاق سیکھیں، وہ محنت کرتی ہے، سفر کرتی ہے، رزق کے پیچھے جاتی ہے، رزق حلال کماتی ہے، کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ ایک یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ محنتی ہے۔ چیونٹی اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ اٹھا لیتی ہے، جتنا اس کا اپنا وزن ہے نا اس سے 100 گنا بوجھ اٹھا لیتی ہے، اور پھر اسے گندم کے دانے کو کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ ایک اور آپ کو لطف کی بات بتاؤں، کاش یہ اگر اخلاق ہم میں آ جائے تو لطف ہی آ جائے۔ چیونٹی دوسری چیونٹی سے حسد نہیں کرتی۔ اب میں سے کسی نے دیکھا ہے چیونٹی ایک دانے کو کھینچ کر اپنے بیل تک لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے، وہ نہیں کھینچا جاتا تو اپنی دوسری چیونٹیاں ان کو بلا لیتی ہے، 3-3 4-4 مل کر ایک دانے کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کسی نے یہ منظر دیکھا ہے؟ 3-3 4-4 مل کر ایک دانے کو، وہ کبھی آپس میں لڑتی نہیں ہے کہ یہ دانہ میرا ہے،
ہم دانے پہ لڑتے ہیں، وہ نہیں لڑتی. اس نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے، متحد رہنا ہے، بانٹ کر کھانا ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے، ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، ایویں نا، ونڈ یعنی مل کر چیز کو بانٹ کر کھانا. اور اسلام کا حکم بھی یہ ہے. یہ جو آپ پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ سارا نہیں، بانٹ کے کھائیں، دوسروں کو شامل کریں. عشر کس لیے ہے؟ تاکہ جو گندم آپ کو ملی ہے اس میں سے کچھ بانٹ دیں. فطرانہ کس لیے ہے؟ جو دولت آپ کے پاس ہے یہ اس کو کچھ بانٹ دیں. ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ تے وکھ کھاؤ تے ونڈ کھاؤ. ونڈ یعنی ڈنگروں کا اوقات بعد جانور ایک دوسرے کو ٹکر مار کے. تو آپس میں مل جل کر معاشرت کو قائم کرنا، ایک دوسرے کا بھلا کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ چونٹی سے سیکھیں کہ وہ مل کر چند لے کے آتی ہیں اور وہاں اپنے ڈیرے تک، اپنے گھر تک، اور وہاں پہ اس دانے کو رکھتی ہیں اور پھر اس سے اپنا اپنا حصہ لیتی ہیں. ایک اور بڑی عجیب بات ہے، اگر چونٹی کا یہ اخلاق ہم حاصل کر لیں تو ہماری بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں. وہ کون سا اخلاق ہے کہ چونٹی، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، واہ علم دیکھیے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں چونٹی اپنے گھر میں جو ایک دانہ لے کے آتی ہے، ایک دانہ اس کے پورے سال کا رزق ہے. کیا نگاہ ہے مولا علی پاک کی، پورے سال میں ایک دانہ کھاتی ہے، ایک دانہ پورے سال میں کھاتی نہیں ہے، سونگھتی ہے، خوشبو لیتی ہے اور اسی پہ زندہ رہتی ہے. خوشبو لیتی ہے، اسی پہ زندہ رہتی ہے، تھوڑا تھوڑا کھاتی رہتی ہے. یعنی اس میں ایک بہت بڑا اخلاقی سبق ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں وہ ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، جن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے چھوڑنی نہیں ہے. ان کا مقصد، مشن ہی یہ ہے زندگی کا، کھانا کھانا اور کھانا. چونٹی سے ہم یہ اخلاق سیکھ لیں. وہ خوشبو لیتی ہے، تھوڑا سا اس میں سے حصہ لیتی ہے اور ایک دانے پہ پورا سال گزار دیتی ہے اور اسی سے اس کو برکت ملتی ہے. اگر آج ہم تکلفات کو چھوڑ کر قناعت کی زندگی کی طرف آ جائیں، یہ غربت کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا کہ ایک تو بانٹنا شروع کر دیں، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کو اگر ہم بانٹنا شروع کر دیں تو یہ سری لنکا والا حال نہ ہو. وہاں پہ یہی صورتحال ہوئی تھی اور آج ان کی کاریں جلائی جا رہی ہیں، لوٹا جا رہا ہے ایک دوسرے کو. عوام جو ہے آخر کار جب کسی کو بالکل موت کے دانے پہ چھوڑ دیا جائے گا تو تنگ آمد بجنگ آمد. تو اس سے ہم یہ سبق سیکھ لیں. اور دوسرا بہت بڑا سبق، کاش کسی کو یہ سمجھ آ جائے، چونٹی سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے دو چیزیں ان کی گھٹی میں شامل کر دیتی ہے. دو چیزیں ہر چونٹی اپنے بچوں کی گھٹی میں شامل کر دیتی ہے. کیا؟ سب سے پہلا سبق چونٹی اپنے بچوں کو جو پڑھاتی ہے وہ ہے اتفاق، اتحاد. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں چونٹیاں متفق ہو جائیں تو شیر کی کھال اتار لیتی ہیں. شیخ سعدی کا جملہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دیکھا ہے سانپ کو چونٹیاں گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہیں. چونٹی کی کیا طاقت ہوتی ہے، مگر جب متفق ہو جائے تو بڑے سے بڑے وجود کو اٹھا کے لے جاتی ہے.
تو اگر اشرف المخلوقات انسان اور پھر ہم مسلمان ہم متفق ہو جائیں تو دنیا کی کون سی طاقت حضرت انسان اور مسلمان کے سامنے ٹھہر سکتی ہے؟ پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے، بھائی بھائی کے اندر اتفاق نہیں ہے، رشتہ دار کے ساتھ متفق نہیں ہے، اور اس کی نحوست یہ ہے کہ گھروں میں برکت نہیں ہے۔ وہاں برکت یہ ہے کہ ایک دانے سے پورا سال چل جاتا ہے، تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ آپس میں متفق ہیں اور اتفاق میں برکت ہے۔ اور دوسری چیز اس سے بھی حسین ہے جو وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وہ سکھانا شروع کر دیں تو آج یورپ کے بہت سے فتنے مر جائیں۔ وہ کون سا فتنہ ہے ہماری نسلوں کے لیے جو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ اور چیونٹی جو ہے اپنے بچوں کی تربیت میں اس فتنے کا خاتمہ کیسے کرتی ہے؟ ایک تو اتفاق سکھاتی ہے اپنے بچوں کو، اور دوسرا چیونٹی اپنے بچوں کو سب سے پہلے سمت کا تعین سکھاتی ہے۔ صراط مستقیم، سمت کا تعین، لائن سیدھی رکھنی ہے۔ آئی سمجھ؟ لائن سیدھی رکھنی ہے، اپنی منزل نہیں بھولنی، اپنا گھر نہیں بھولنا۔ بڑے لطف کی بات ہے، یہ جب رزق لینے کے لیے نکلتی ہیں نا، کروڑ باتوں کی ایک بات آ گئی، تو یہ چیونٹیوں کی جو بڑی ملکہ ہوتی ہے نا، بڑی چیونٹی، وہ کہتی ہے تم پہلے گھر میں ٹھہرو، میں جاؤں گی، تم نے خود نہیں جا کے پہلے میں دیکھوں گی رزق، پھر تم نے نکلنا ہے باہر۔ وہ بڑی ملکہ جب گھر سے نکلتی ہے چیونٹی، تو وہ اپنے منہ سے ایک لعاب جو ہے نا وہ اس کی لکیر بناتی ہے۔ یہ میڈیکل سائنس، جدید سائنس، اور خاص طور پہ جو حیوانات سے متعلق ہماری جتنی بھی سائنس ہے وہ بتاتی ہے، اس کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے، وہ وہاں سے تار بن کر وہ چلتی جاتی ہے، لعاب اتارتی جاتی ہے، اور جہاں اس کو گندم، دانہ، چاول چیز مل جائے، رزق، وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جو سردار ہے، استاد ہے، وہاں پہنچ کر پھر وہ ایک خوشبو چھوڑتی ہے، جو اسی لعاب کے اوپر خوشبو چلتی چلتی وہاں گھر تک پہنچتی ہے۔ وہ بل جو ہوتا ہے چیونٹیوں کا، وہاں وہ خوشبو انہیں پیغام دیتی ہے کہ رزق مل گیا ہے، آ جاؤ۔ اب وہ لائن بنی ہوتی ہے، ان کی سڑک بنی ہوتی ہے، شاہراہ، تو پیچھے جتنی چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ اسی روڈ کے اوپر سفر کرتی ہوئی اس اپنی استاد تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ پھر حکم دیتی ہے یہاں سے اٹھا لو، یہ رزق لے کے جاؤ۔ اب اگلی بات اس سے بھی دلچسپ ہے، وہ وہاں سے جب دانے اٹھا کے واپس آتی ہیں، اور آپ اگر رستے میں اس کا جو وہ لعاب ہے، وہ لکیر ہے، وہ روڈ ہے، آپ توڑ دیتے ہیں، اوپر سے کوئی چیز گزر جاتی ہے، رستہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ جو رزق لے کر واپس آ رہی تھی نا، اس نے جب دیکھا کہ آگے رستہ بند ہے، روڈ آگے توڑ دیا گیا ہے، وہ وہیں کھڑی ہو جائے گی، آگے نہیں جائے گی۔ پیچھے سے جو دوسری آئے گی گاڑی، وہ اسے بھی روک لے گی، ٹھہر جا۔ تیسری چیونٹی آئے گی، وہ اسے بھی روک لے گی، ٹھہر جا، آگے نہیں جانا، آگے رستہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا ادھر ہی ٹھہر جاؤ، آگے رستہ، راہ جو ہے وہ گم ہو چکی ہے، اگر ہم اسی طرح آگے گئیں تو کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، تو گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ تو پھر وہ کہتی ہیں آپس میں گمراہی سے بچنے کے لیے واپس چلیں استاد گرامی کے پاس۔ تو وہ وہاں سے آگے نہیں چلتی، وہاں سے واپس اپنے استاد کے پاس، اپنی مرشد کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنی بڑی جو ملکہ ہے اس کے پاس آتی ہیں، اور اسے کہتی ہیں کہ ہم رستہ بھول رہی تھی، اب آپ ہمیں رستہ دکھائیے۔ اے کاش ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں جیسے چیونٹی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان وہ صراط مستقیم کی تلاش میں ہوتے ہیں، رستے میں چلتے ہیں، ایک جگہ پہ انہیں سمجھ نہیں آتی،
بھائی یہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے، یہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے، ادھر جاؤں کدھر جاؤں، ساری بات یہی کرتے ہیں۔ واپس آ جاؤ، اپنے کسی مرشد کے پاس آؤ، اپنے کسی بڑے کے پاس آؤ، اپنے ماں باپ کے پاس آ جاؤ، اپنے بزرگوں کو دیکھ لو ان کا طریقہ کیا ہے۔ پھر کوئی بڑا وہاں استاد ہے ان کی، وہ عالم، وہ چونٹی، وہ دوبارہ ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے سیدھے راستے پہ چڑھا دے گی۔ خود اگر ذاتی طور پہ تم کہو کہ میں خود اپنی ریسرچ کر کے میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا، تو بھائی جنہوں نے پہلے 50 سال محنت کر کے اس ٹریک پہ لگائے ہیں، اور بھائی ان سے پوچھ لو تھوڑا سا۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا، میں تو خود تحقیق کروں گا۔ بھائی خود تحقیق کریں، پر جس کو تحقیق آتی ہے اس سے سیکھ کر کریں نا۔ آپ کو تو اصول تحقیق کا پتہ ہی نہیں۔ بھائی آپ نے آج تک اصول تحقیق پہ ایک بھی کتاب نہیں پڑھی۔ تحقیق کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، ریسرچ میتھڈالوجی ہے، کس ٹریک پہ آپ سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کی مصدری کتابیں کیا ہیں، آپ تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کی بیسک جو مصدری کتابیں ہیں، اوریجنل سورسز وہ کیا ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں تو حدیث کے اوریجنل سورسز کیا ہیں، جرح و تعدیل کیا ہے، اسماء الرجال کیا ہے، فن تجوید کیا ہے، فن تفسیر کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے۔ بہت بڑا علم ہے، اور آپ کو ایک شخص 1.5 منٹ کا کلپ وہ سنا کر اور جھوٹ بول کر وہ آپ کو آپ کے بزرگوں کے رستے سے، وہ نبی پاک کی ذات برکات سے لے کر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، امام حسین پاک ان کی ذات سے لے کر داتا گنج بخش علی اجویری، حضرت بابا فرید الدین، حضرت قطب الدین، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، یہ ہزاروں سینکڑوں سالوں کا 1450 سال کا یہ پورا ٹریک ہے، اور ایک 1.5 منٹ کے کلپ پہ آپ گمراہ ہو کر رستہ بدل کے کسی اور رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے علماء سے تھوڑا سا مشورہ کر لیا کرو، چونٹی سے سیکھ لیں، تھوڑا سا سبق سیکھیں، کہ جب کبھی رستے کی خبر نہ ہو اور پتہ نہ چلے تو پھر اس کے پاس جاؤ۔ اور یہی قرآن نے کہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ نہیں جی یہ آپ ہمیں علم سے روک رہے ہیں۔ بھائی اگر ہم آپ کو علم سے روکتے تو یہ درس اخلاق یہاں قائم کرتے، یہ علم کے لیے ہی تو ہے۔ مگر قرآن مجید کا یہ درس ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ای اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر اہل علم، اگر تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو اہل علم سے آ کے پوچھ لو، ان سے سوال کرو، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور یہ درس ہمیں وہاں ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رستے کا تعین کرنا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بچوں کو جو مرضی بناؤ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، مگر بچے کو بچپن میں بتا دیں کہ بیٹا تو مسلمان ہے۔ تیرے کان میں بچپن میں پہلے اذان دی گئی تھی، تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بک چکا ہے، تو جو مرضی بن اور جہاں مرضی دنیا میں جا، پر کبھی بھی اسلام سے غداری نہ کرنا، گھر نہیں بھولنا۔ رستے میں رزق کی تلاش میں تو امریکہ چلا جا، برطانیہ، کینیڈا چلا جا، مگر پیچھے تار تیری لگی رہے، تیرا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ جڑا رہے، تیرا تعلق مدینہ طیبہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اور مجھے شاہ جی ابھی حکم فرما رہے تھے کہ آپ مدینہ طیبہ سے آئے ہیں ابھی تو کوئی مدینہ پاک کی بھی بات سنائیں۔ مدینہ طیبہ تو مدینہ طیبہ حضور کی ذات کی محبت ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو شب برات ہوتی ہے نا، شب برات میں لسٹیں بنتی ہیں، پورے سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے۔ تو ایک کتاب میں نے پڑھا، میرے پاس وہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں جہاں باقی ہر کام ہوتا ہے نا، وہاں مدینہ طیبہ میں کس کس نے جانا ہے، کس کس کے دل میں مدینے کی حب ہے، اس کی بھی ایک لسٹ بنتی ہے، اور وہ لسٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ حضور یہ بندے ہیں جن کے دل میں آپ کے شہر مدینہ طیبہ میں آنے کی تڑپ ہے، اور یہ چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں، حضور کرم نوازی فرما دیں۔ تو میرے سرکار اپنے قلم مبارک سے
اس لسٹ کو دیکھ کر پھر ٹک کرتے ہیں، نشان لگاتے ہیں۔ تو جس کے نام کے آگے حضور کا قلم ٹک کر دے اس کو حضور کی بارگاہ کی باادب حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے بندہ مومن کی، اور پھر ادب کے تقاضے، اور پھر وہاں سے ادب والے ہی جانتے ہیں۔ شاہ جی ہمارے بابا جی کرما والے سرکار حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ، آپ نا مدینہ طیبہ سے آئے اور کچھ دن کراچی میں ٹھہرے، تو حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے خطیب پاکستان تھے، مولانا کوکب اکاڑوی صاحب ان کے والد گرامی، تو وہ بابا جی سے بہت پیار کرتے تھے، عشق کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور انہیں بھیجا بھی اولیاء حضرت کرما والا شیفنی کراچی میں بھیجا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بابا جی حضور کی جو دستار مبارک ہے نا وہ آپ نے وضو کے لیے اتار کے رکھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی نا کھلنے کے قریب ہے، ڈھیلی ہو گئی ہے۔ تو قبلہ شفیع صاحب، مولانا شفیع صاحب، آپ نے عرض کیا بابا جی میرا دل کرتا ہے آپ کی دستار میں باندھوں اور دوبارہ اچھے طریقے سے باندھ دوں۔ تو آپ نے فرمایا مفتی صاحب رہن دیو، مولانا صاحب رہن دیو، اینو ادھا ہی رہن دیو۔ انہوں نے پھر کہا حضور میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ، جب تیسری بار کہا نا تو کہا نہیں اسے ایسے ہی رہنے دو، میں نے یہ مدینہ طیبہ میں باندھی تھی، تو جب تک یہ ایسے چلتی ہے نا اسے چلنے دو۔ یعنی اس نسبت کا بھی احترام کہ یہ پگڑی میں نے وہاں باندھی ہے یہ نہ کھلے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی دور کی نسبت ہے، اور ادب والوں نے اس کا بھی احترام کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وزیر تھے مصر کے، جمال الدین موصلی ان کا نام تھا، شاہ جی جمال الدین موصلی۔ تو وہ مدینہ طیبہ میں آ گئے اور انہوں نے وزارت چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، یہاں آ کے جھاڑو دیتے تھے، خدمت کرتے تھے مسجد نبی شریف کی، یہ جسے نصیب ہو جائے۔ اس خدمت میں آخر کار آخری لمحات آ گئے۔ چند سال کے بعد جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر جنت البقیع میں بنائی جائے، اور جنت البقیع میں جب مجھے رکھا جائے تو جنت البقیع میں میری قبر کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت لکھ دینا۔ کون سی آیت لکھیں جی؟ تو فرمایا میری قبر کے اوپر آیت لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اصحاب کہف کا کتا ان کے غار کے باہر چوکیداری کرتا ہوا، قرآن مجید میں ہے، وہ اصحاب کہف کا کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، بازو اپنے دراز کر کے ولیوں کی غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا، تو میری قبر پہ لکھ دینا حضور ولیوں کی چوکھٹ پہ باہر جو کتا آ کے بیٹھے یا رسول اللہ وہ ان ولیوں کی نسبت سے بخشا جائے، تو میں آپ کا کتا آپ کے جنت البقیع میں قدموں میں آ کے دفن ہو گیا ہوں۔ تو یہ آیت اوپر لکھ دینا حضور وہ ولیوں کی نسبت سے بخشا جائے تو میں آپ کی نسبت اس پاک سے میرا بھی کام ہو جائے۔ ادب والوں نے اس طرح ادب کیا ہے، احترام کرنے والوں نے یوں کیا ہے مدینہ طیبہ کا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، نسبتیں تو ساری مدینہ طیبہ کی ہیں، وہ جو چیونٹی ہے اس کی قوت سماعت دیکھیں، قوت بصارت دیکھیں، اور نبی کی قوت بصارت دیکھیں۔ یہ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سے 5 کلومیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور چونٹی کو آج بھی آپ کان میں ڈال لیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اگرچہ چونٹی بولتی ہے۔ اس پہ میں نے ابھی تحقیق کی تو ایک نئی بات سامنے آئی، 2009 تک دنیا کے سائنسدانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ چونٹی بولتی نہیں ہے، اس کی آواز ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے تھے یہ دوسرے سے بات چیت کرتی ہے تو کیمیکل کے ذریعے کرتی ہے،
اپنا تھوک جو ہے نا وہ دوسرے کے لگاتی ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. اس کی آواز نہیں ہے, بولتی نہیں ہے. 2009 تک قرآن کی اس آیت پہ انہیں اعتراض تھا سائنسدانوں کو کہ تم کہتے ہو کہ چیونٹی بولی کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, اور سلیمان علیہ السلام نے 5 کلومیٹر دور ان کی آواز سن لی, تو چیونٹی تو بولتی نہیں ہے. یہ دیکھیں سائنس, یہ دیکھیں پریکٹیکل. مگر 2009 میں اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کے اوپر سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا. یہ بھی 11-12 سال پہلے سائنسدان پیوپا کے اوپر تحقیق کر رہے تھے. یہ نیلے رنگ کی جو تتلی ہوتی ہے, نیلے رنگ کی تتلی کو چیونٹیاں پکڑ کر اپنے بل میں لے جاتی ہیں. تو وہ تحقیق کر رہے تھے کہ یہ جو نیلے رنگ کی تتلی ہے اسے کیوں چیونٹیاں لے جاتی ہیں. تو انہوں نے اس پہ تحقیق کرتے ہوئے دیکھا تو اس تتلی نے ایک آواز نکالی. تو سائنسدانوں نے کہا تتلی کی آواز تو اور ہے, یہ جو آواز ہے یہ کس کی ہے؟ اس پیوپا کی اوریجنل جو وائس ہوتی ہے وہ تو اور ہے, مگر اب جو آواز نکلی ہے یہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے اس آواز کو جس وقت اپنے آلات کے ذریعے وہ مینیج کیا اور چیک کرنا شروع کیا, تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی اس کی آواز اسی طرح آئی تھی. تو انہیں پتہ چل گیا کہ چونکہ یہ جو نیلی تتلی ہے یہ چیونٹیوں کی آواز کی نقل کرتی ہے, اس لیے یہ اسے پیار کرتے ہوئے لے جاتی ہیں. اب انہوں نے توجہ کے ساتھ جب اپنے انسٹرومنٹ قریب کیے تو انہوں نے سن لیا کہ چیونٹیاں آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں, ایک دوسرے کی باتیں سمجھتی بھی ہیں, یہ بولتی بھی ہیں. اور پھر انہوں نے متفقہ ہو کر کہا آج تک ہم غلطی پر تھے کہ چیونٹی بات نہیں کرتی, اس کی آواز نہیں ہوتی. آج ہمیں سمجھ میں آ گئی 1450 سال پہلے قرآن نے جو کہا تھا وہی سچ تھا, وہی حق تھا. اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں, دوستو کبھی بھی سائنس کی کسی بات کو دیکھ کر مروب نہ ہو جانا کہ قرآن تو یوں کہتا ہے اور سائنس یوں کہتی ہے. کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ سائنس قرآن کے قدموں میں آ کے جھک جائے گی, اسلام کے قدموں میں جھک جائے گی. ہم نے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے, ہم نے اپنی سمت ادھر ہی رکھنی ہے, ہم نے اپنا رستہ نہیں بدلنا, ہم نے اپنا ٹریک ادھر ہی رکھنا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو 5 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا, یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ نبوت کی برکت تھی. آپ ابھی بھی اٹھا کے کان میں ڈال لیں چیونٹی کی نہیں سن سکتے, مگر اللہ نبی کو ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ 5 کلومیٹر دور سے بھی چیونٹی کی خفیہ آواز کو سن لیتا ہے اور کروڑوں چیونٹیوں میں جا کر پھر اسے پہچان بھی لیتا ہے. مجھے بتائیے, ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے ان نبی, اس میں فرق ہے. سلیمان علیہ السلام نبی ہیں مگر میرے مصطفیٰ کریم ان نبی ہیں. ایسے نہیں, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی اور ان نبی, نبی تو سارے ہیں پر معراج کی رات جس نے سب کی امامت کروائی ہے وہ ان نبی ہے. الف لام لب جب آ جائے تو خاص ہو جاتی, کتاب تو کتاب ہے مگر جب اس پہ الف لام آ جائے تو الکتاب بن جاتی ہے, پھر قرآن مجید ہے, پھر خاص ہے. نبی تو سارے ہیں پر ان نبی وہ ہے جو نبیوں کا بھی امام ہے, جس کے مقتدی کی قوت سماعت یہ ہے کہ 5 کلومیٹر دور سے چیونٹیوں کی سن لیتا ہے, تو ان کا امام وہ اپنے ڈارا والا کے بیٹھے امتیوں کے درود و سلام کو کیسے نہیں سنتے ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں, کھوٹے سیکے وہیں پہ چل
چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ چونٹی کا ایک وصف یہ ہے جو خوشامد نہیں کرتی کسی کی، اپنا کام کرتی ہے، اپنی محنت کرتی ہے، محنت کر کے کھاتی ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، ہمارے ہاں یہ ایک لوگوں کا رویہ بن چکا ہے، عمومی طور پہ ہمیں بھی کہتے ہیں، بعض شاگرد بھی کوشش کریں استاد جی بس 33 نمبر آ جائیں، کسی طریقے سے پاس ہو جائیں۔ چونٹی سے سبق سیکھیں، محنت کریں، سٹرگل کریں، اپنی جان کھپائیں۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو سارے بیان کرتے ہیں، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ایسے ہی ہے نا، ایک معنی تو یہ سارے بیان کرتے ہیں، اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، مزدور کو اس کی مزدوری پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہ مالک کو حکم ہے کہ مزدور کا خیال رکھنا ہے، مگر مزدور کو بھی اس میں ایک بات ہے، کیا؟ اور اسے بھی پسینہ تو آئے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مزدور کام ہی نہ کرے، وہ دیکھے مالک آگے پیچھے ہوا، آرام سے بھائی سگریٹ پینی ہے۔ یا ہمارے وہاں رون آباد میں نے دیکھا ہے، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار تم دکان پہ ہو، یہ پیچھے جو تم نے کولر چلائے ہوئے ہیں اور لائٹیں، تو اس وقت تو میں ہی سودا لے رہا ہوں آپ سے، تو وہ پچھلے بند کر دو۔ تو آگے سے بڑے عجیب رنگ میں کہنے لگا کہ سانو کی جی یہ مالکاں دا وہ جان۔ میں نے کہا نہیں، تم اس دکان پہ کام کرتے ہو بیٹا تو یہ دکان تمہاری ہے، تمہیں اس دکان سے رب روزی دے رہا ہے، یہ تیرا روزی کا جو اڈا ہے نا، تو یہ کہے کہ مالک کا نقصان یہ مالک کا نہیں ہے، یہ تیرا ہے۔ مزدوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کو تو لیں مگر جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ نہ دیں۔ میں نے دیکھا ایک ہمارے مزدور صاحب کو، وہ نماز کے لیے گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ تو وہاں کام کرتے ہیں دکان پہ؟ اس نے کہا یہ وہ نماز کے بہانے آ جاتے ہیں، تو گھنٹہ ڈیڑھ ایسے ہے۔ نہیں، پسینے کے خشک ہونے سے پہلے یعنی محنت بھی کریں، کام کو اپنا سمجھ کے کریں، ہاں محنت کریں، جد و جہد کریں، اور کام کرنے میں عیب نہیں ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، حضور فرماتے ہیں جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ چونٹی سے ہم یہ بھی سبق سیکھیں، وہ جاتی ہے، اور پھر ذہانت بھی تھوڑی سی لے لیں، چونٹی ذہین بھی ہے، بڑی ذہین ہے۔ یہ جو دانا نہیں ہوتا، دانا اس کو سیدھا گھر میں لا کے رکھتی نہیں ہے، دو ٹکڑے کرتی ہے، یہ دانے کے دو ٹکڑے کرتی ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے اگر میں نے ایسے دانا رکھ دیا، تھوڑی سی نمی اس دانے کو مل گئی تو یہ اگ پڑے گا، اور یہ اگ پڑا تو میرا رزق تو گیا۔ یہ اس کے دو ٹکڑے کرتی ہے، اور اگر پودینہ یا دھنیا یہ اس کا دانہ مل جائے تو یہ اس کو پتہ ہے دو ٹکڑے کر دوں گی پھر بھی اگ پڑے گا، اس کے پھر یہ چار ٹکڑے کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں ذہانت ہے۔ اچھا یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے، ہمیں بارش کا پتہ نہیں ہوتا کہ بارش ہوگی یا نہیں، چونٹی کو پتہ ہوتا ہے بارش ہونی ہے یا نہیں۔ آپ کبھی دیکھیں، تجربہ کریں، بادل نہیں ہے موسم، مگر آپ دیکھیں کہ چونٹیاں بھاگ رہی ہیں اپنے بلوں کی طرف تیزی کے ساتھ، آپ سمجھ جائیں بارش ہوگی، جو مرضی ہو جائے۔ اور پوری فضا کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کہ ابھی بارش ہوگی، مگر آپ دیکھیں کہ چونٹیاں بالکل اسی طرح پھر رہی ہیں اور آرام سے اپنے گندم دانے لے کے جا رہی ہیں۔ آپ یقین کر لیں بارش نہیں ہوگی۔ کیوں؟
اللہ نے چیونٹیوں کو پہلے علم دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ رب ہے نا، وہ صرف ہمارا تو رب نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اوپر سے بارش کا بڑا قطرہ اگر چونٹی پہ گرا یہ مر جائے گی، تو وہ پھر ان کو علم بھی پہلے دیتا ہے کہ تم اپنا بچاؤ کرو۔ وہ بھی اندر لے کے جاتی ہیں اور ان کا جو بل ہوتا ہے نا بڑے دھیان سے ٹیڑھا کر کے بناتی ہیں تاکہ بارش کا پانی اندر نہ جائے، اور جب بارش ہونے لگتی ہے تو بل کے باہر مٹی بھی لگاتی ہیں تاکہ پانی اندر نہ جائے، اور اندر انہوں نے اپنی کوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں، مکانات، اور چیونٹیوں کے ہسپتال ہوتے ہیں، ہاسپٹل۔ اگر کسی چیونٹی کی کوئی ایسی جگہ پہ ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ اس ٹانگ کو ضائع نہیں کرتی، اسے اٹھا کے لے کے جاتی ہیں، اپنے لعاب سے کیمیکل لگا کے اسے پٹی لگاتی ہیں، اور کچھ وقت کے بعد اس کی وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک چیونٹی اپنی دوسری چیونٹیوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتی، اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتی۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ میڈیکل کی پڑھ لیں، سائنس کی پڑھ لیں، آپ ان پہ پڑھ لیں، حیوانات پہ پڑھ لیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس پہ سائنس متفق ہے۔ تو یارو ان کے اندر ایک دوسرے کا اتنا احساس ہے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ بندہ ایک روڈ کے اوپر گرتا ہے ایکسیڈنٹ ہو کے تو لوگ اس کی جیب سے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں، ڈنگروں سے بھی بدتر۔ کیسے انسان ہے دنیا میں؟ نہیں، ہم نے واپس پلٹنا ہے۔ یہ جتنی رب کی مخلوق ہے ہمیں ان پہ فائق کیا گیا ہے، فائز کیا گیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تو ہمارا سٹینڈرڈ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہ بارش کا قطرہ اس لیے نہیں گراتا کہ وہ تو کہتا ہے نا میں ان کا بھی رب ہوں۔ بڑا دلچسپ واقعہ، اور دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ دولت یقین ہونی چاہیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین کم ہو گیا ہے اور دنیا پہ ہمارا یقین زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے اسے۔ واپس ہم پلٹیں، رب کی ذات پہ یقین رکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، بڑے برے حالات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے اصحاب آپ کی بارگاہ میں آئے، حضور کیا ہے بڑی بری حالت ہے، گرمی بڑی شدید ہے، مہربانی کریں باہر نکلیں، دعا کریں، کوئی نماز استسقاء کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ اللہ کرے اس واقعے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتوں کی بارش کر دے، ہمارے قحط کو دور کر دے، اس گرمی کو دور کر دے، کرم نوازی فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نکلے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، بہت بڑا لشکر لے کر میدان میں جا کر رب سے دعا کرتے ہیں، بارش ہوگی، رب سے مانگیں گے، رو رو کے مانگیں گے۔ میدان میں جب داخل ہونے لگے، اللہ کریم نے فوری طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ وحی نازل کی، نہیں پیارے آگے نہیں جانا، واپس چلے جائیں، اپنے صحابہ کو واپس لے جائیں۔ کیسے آ رہے ہو؟ یا اللہ بارش کی دعا لینے کے لیے آ رہے ہیں، دعا کرنے آ رہے ہیں، بارش مانگنے آ رہے ہیں۔ فرمایا بارش ہو جائے گی، کام آپ کا ہو جائے گا، آپ واپس چلے جائیں۔ یا اللہ عبادت تو، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مخ العبادہ ہے، تو چلو بارش ہو بھی جائے گی، دعا تو کر لیں۔ فرمایا نہیں بس آپ کی دعا ہو گئی، آپ اپنے صحابہ کو لے جائیں واپس، بارش ہو جائے گی۔ یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میدان میں دیکھو، وہ سامنے کیا ہے؟ تو نگاہ نبوت سے دیکھا سلیمان علیہ السلام نے، تو ایک چیونٹی اس نے اپنی ٹانگیں اوپر کی ہوئی تھی، 6 ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی، سر نیچے ٹانگیں اوپر، اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ گرمی بڑی ہے، بارش ڈال دے، یا اللہ گرمی بڑی ہے، مہربانی کر بارش دے دے۔ تو ٹانگیں الٹی کر کے وہ دعا کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا یہ کر رہی ہے، میں نے اس کی دعا سن لی ہے، تو بارش اس کی وجہ سے ہی ہو جائے گی، آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو عرض کیا یا اللہ چلو اس کی وجہ سے ہی تو ہمیں بھی دعا تو کر لینے دے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو فرمایا اس میں ہے حرج، اسی لیے تو واپس بھیج رہا ہوں۔
اگر آپ آ گئے اپنے صحابہ کے ساتھ اور میدان میں یہاں آ کے آپ نے دعا کی، اب بارش تو میں نے دینی ہے، یہ چونٹی سمجھے گی بارش میری دعا سے نہیں پڑی، اللہ کے نبی آئے تھے، اس کے صحابی آئے تھے، دعا ان کی وجہ سے ہوئی ہے، پیارے بارش ہو جائے گی، آپ ان کو لے جائیں، اس نے مجھ پہ جو یقین رکھا ہے نا، اس یقین کا مان رکھتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو پتہ چلے کہ بارش میں نے تیری دعا کی وجہ سے بھیجی ہے۔ ہائے ہائے، اس ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے اللہ کریم کو اپنی مخلوقات میں اربہا خربہا پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں اس کی، ان میں ایک ادنا سی چونٹی کے دل سے نکلی ہوئی دعا وہ بھی وہ سنتا ہے اور جانتا ہے، تو ہم کیوں بے یقینے ہو جاتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے باوضو ہو کر پورے یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ سے مانگے، پھر مانگیں، آپ کی دعا ضائع نہیں ہوگی، لیٹ ہو سکتی ہے، کسی اور رنگ میں آپ کو بابرکت کیا جا سکتا ہے، مگر آپ کا مانگا ہوا ضائع کبھی نہیں جائے گا، تو اس سے مانگا کریں۔ اور اس بات پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شرک ہے نا، شرک یہ چونٹی کی جو ہلکی سی آواز ہے پاؤں کی یا سرسراہٹ، یہ اس طرح تمہارے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم شرک سے بچے رہو تو روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ یہ چھٹا کلمہ آپ کو آتا ہی ہے، ایسا ہی کر لیں، یہ چھٹا کلمہ روزانہ 3 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، یا جتنی میں نے دعا پڑھی ہے اتنی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی سازش اور فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ چیونٹیوں کو جلانا جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے، ایک جگہ پہ کسی نے چیونٹیوں کا بل جلا دیا، حضور بڑے ناراض ہوئے، فرمایا نہیں، چیونٹیوں کو جلانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، چیونٹیوں کو گھر سے دور کرنے کے لیے ایک دم ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، وہ میرے پاس ہے، حضرت صاحب جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے، اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ تو اس پورے واقعے میں آخری پیغام جو میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو تو نبوت کی طاقت سے پتہ چل گیا، سوال یہ ہے چونٹی کو کیسے پتہ چل گیا 5 کلومیٹر دور سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ تو صوفیاء، اولیاء، علماء فرماتے ہیں چونٹی کو اس لیے پتہ چل گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرھا حتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سارے آسمانوں والے اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلی سمندر کی تہہ کے اندر، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو خیر اور نیکی بانٹنے والا معلم یعنی استاد ہوتا ہے، یہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، دعائے خیر کرتی رہتی ہیں۔ تو چونکہ اس دور کا سب سے بڑا معلم خیر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اس لیے چونٹیاں پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانتی تھی اور وہ ہر وقت آپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہتی تھی۔ اس میں بھی ایک اخلاق ہے، کاش ہم وہ بھی اپنا لیں۔ کیا؟ چونٹیاں اپنی بلوں میں معلم خیر یعنی استاد یا عالم یا جو بھی لوگوں کو دین کی، نیکی کی، خیر کی بات پہنچا رہا ہے، چونٹیاں اس کے لیے بلوں میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو کاش یہ کام ہم بھی شروع کر دیں، ہم دعا تو مانگتے ہی ہیں، صبح و شام دعا مانگتے ہیں، تو اس دعا میں ایک دعا ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ یا اللہ یہ جو ہمارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو خیر کی تلقین کر رہے ہیں، نیکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا اللہ ان معلم خیر، ان نیکی کی دعوت دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں کی خیر فرما، ان کی مغفرت فرما۔ جہاں ہم باقی دعائیں کرتے ہیں تو اپنے اپنے علماء کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے اپنے صلحاء کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے بڑوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ یہ چند اخلاق ہیں جو چیونٹی سے ہم نے سیکھے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں ان تمام اخلاق حسنہ کو اپنانے کی اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔